اپنی یہ جو نسب ہے انہی میں سے آیا۔ یہ پہلی صفت ہے جو میرے محبوب آقا کی میرے رب نے بیان فرمائی۔ میں نے عرض کیا تھا 5 صفتیں ہیں۔ یہ پہلی ہے کہ یہ رسول جنوں میں سے نہیں، فرشتوں میں سے نہیں، کسی نئی مخلوق میں سے نہیں ہے۔ فرمایا رسول من انفسکم، یہ تم ہی میں سے ہے۔ اب یہ ایسی چیز ہے جس میں سے بہت سارے لوگوں کو مغالطہ لگا، اور وہ کہتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا رسول تم میں سے ہی ہے تو پھر ہمارے تمہارے جیسا ہی ہوا نا۔ اور دلیل میں ایک سادہ سا واضح سا لفظ جملہ بولتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تو ان سے کہہ دے میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا، کہہ دے ان سے۔ حضرات ذوالفقار یہ لفظ پڑھ کر وہ جملہ کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی رسول بھی تو ہماری طرح کا ہی ہے۔ وجہ کیا ہے، اس کے بھی 2 کان، ہمارے بھی 2 کان، اس کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، اس کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، اس کی بھی ایک زبان جس سے بولتا ہے، ہماری بھی ایک زبان۔ اور یہ ظاہر کا حلیہ دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ رسول کن جیسا تھا بھلا، ہمارے جیسا۔ کہتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم تو پھر ہماری طرح کا ہی ہوا نا۔ لفظ دیکھ لو، کہتے ہیں مثلکم تمہاری طرح کا، اور جب ہم کہتے ہیں تم ہم پر فتویٰ لگا دیتے ہو، یاد رکھیے وہ دیکھنے میں ہمارے جیسا ہے، وہ دیکھنے میں ہمارے جیسا ہے۔ اسی آیت کے اندر فرمایا قل انما انا بشر مثلکم انما یوحی الیہ، فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ وحی نازل فرماتا ہے جو تمہارے اوپر نہیں اترتی ہے۔ یہ چھوٹا فرق ہے کہ ہم عام لوگ اور وہ ہے جن پر اللہ اپنی وحی نازل فرماتا ہے۔ اس بات کو ذرا اپنے پنجابی انداز میں سمجھ لیتے ہیں۔ اعظم چشتی نے کہا تھا کہ ویکھن نوں او ساڈے ورگا، سبحان اللہ کہہ دیں یار، ویکھن نوں او ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے، پتھر لال دے پا نہیں وکدے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے، جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے، آزم او عرشاں تے پھردا تے اسی وچ گلیاں دے رل دے۔ یہ گلیوں میں رلنے والا کہہ رہا ہے میرے جیسا ہی تھا، وہ تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے اس عالم میں کہ وہاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ میرا رب کہہ رہا ہے ادنو منی، حبیب اور قریب آ جا، اور یہاں جس کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہتا میرے جیسا ہی تھا، وہ کہتا میرے جیسا ہی تھا، معاذ اللہ تعالی۔ ارے اللہ کے بندے اسی پر غور کر لیتا، یہ آیت آئی کب تھی اور کس وقت اتری تھی، کب اتری تھی یہ آیت اور کن کو مخاطب کیا گیا تھا اس آیت کے اندر۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ روزے کیا تھے، آپ سحری کے وقت سحری کرتے، افطاری کے وقت افطاری نہ کرتے، پھر اگلا دن آتا سحری کے وقت سحری کر لیتے، افطاری کے وقت افطاری نہ کرتے، سارا دن روزہ رکھتے۔ یہ نفلی روزے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ سحری تو کرتے، افطاری نہ کرتے، اگلے دن سحری بھی نہ کرتے، اور پھر اگلے دن جا کے افطاری کے وقت افطاری کرتے۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ آپ کے چہرے کی سرخی میں کمی آئی، نہ اعضاء میں کمزوری آئی، بالکل صحت مند، تندرست اور توانا آپ رہے۔ صحابہ جو ایک ایک چیز پر نظر رکھا کرتے تھے حضور کی، وہ دیکھتے ہیں کہ حضور نہ صبح کھاتے ہیں، نہ دوپہر کو کچھ کھاتے ہیں، نہ رات کو کھاتے ہیں۔ امہات المومنین سے پتہ کروایا حضور کچھ کھاتے ہیں گھر میں؟ کہا جی گھر میں بھی کچھ نہیں کھاتے۔ فوراً جو قریب کے صحابہ تھے نا، ان کے دل میں چاہت پیدا ہوئی، جب حضور روزے رکھ رہے ہیں، ان کو بولتے ہیں صوم وصال، بغیر کچھ کھائے لگاتار روزے رکھنا۔
جب حضور ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اجازت نہیں لی اور بغیر کچھ کھائے پیے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ صبح ساری کرتے، دیکھتے رہتے جب حضور کچھ تناول فرمائیں گے یا نوش کریں گے ہم بھی کر لیں گے، لیکن وہ جو ایک بشری تقاضا ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوا۔ جب ایک ایک دن، دو دو دن کچھ نہ کھانے کو ملا، پیٹ خالی رہا، جسم کمزور پڑ گیا، رنگ پیلا ہو گیا، اٹھنے بیٹھنے میں دشواری آ گئی، حضور نے ان کو دیکھا کہ یہ کمزور ہو رہے ہیں۔ ایک دن ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا، بڑے کمزور ہو گئے ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، تو ہمیں بھی شوق ہوا کہ حضور آپ یہ روزے رکھتے ہیں تو ہم آپ کی طرح روزے رکھیں۔ ہم نے بھی نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ یہ صوم وصال ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں رکھے کنہوں نے تھے؟ صوم وصال صحابہ نے رکھے تھے نا، حضور کے موجود صحابہ جو تھے انہوں نے رکھے۔ اب جب حضور نے ان کو دیکھا کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں اور کھا بھی نہیں رہے، اور جواب میں دلیل یہ دے رہے ہیں آپ نے رکھے تو ہم نے رکھ لیے، تو میرے آقا نے غصے کا اظہار فرمایا۔ ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح کا ہے، کون ہے جو میری مثال ہے؟ میرا تو یہ حال ہے تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مرحبا سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثال ہے؟ پتہ چلا کہ ابو بکر میرے نبی کی مثال جیسا نہیں ہے۔ عمر وہ صحابی، حضور کہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہو جاتا، وہ بھی میرے نبی جیسا نہیں ہے۔ حضرت عثمان جن کو میرے آقا کہہ رہے ہیں فرشتے بھی تجھ سے حیا کرتے ہیں، یہ اتنی بڑی شان والا صحابی بھی میرے نبی جیسا نہیں ہے۔ وہ علی جن کو میرے آقا فرمائے میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، اس کو حضور فرما رہے ہیں علی بھی میرے جیسا نہیں ہے۔ لیکن جب کافر سامنے ہوتے ہیں، وہ کافر دلیل مانگتے ہیں، اگر اس کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بنا دیتا، اس کو نبی بنانا تھا کوئی جن نبی بنا کر بھیج دیتا۔ کافروں کو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہہ دے اگر جن یا فرشتہ نبی بن کر آ جاتا، تم اپنے کھانے کو سنت کیسے بناتے، تم اپنے سونے کو سنت کیسے بناتے، تم اپنی شادیوں کے معاملات کو سنت کیسے بناتے؟ یہ سنت تبھی بنتا کیونکہ میں تو تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں۔ ان سے کہہ دو کل انما انا بشر مثلکم، لوگوں دیکھنے میں تمہاری جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ یہ دیکھنے میں تمہارے جیسا کا جو خطبہ ہے یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے۔ جب دوسروں کی، غیروں کی باری ہوتی ہے تو حضور کہتے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں عاجزی کے طور پر اور سنت کا اظہار کرنے کے لیے، اور جب اپنوں کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہے۔ آج بھی میرے دوستوں پریشان نہیں ہونا، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جو اس کیٹاگری کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری طرح کا ہے، اور جو ماننے والے کہہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں حضور ہماری مثل نہیں ہے۔ رب العالمین نے اس لیے فرمایا رسول من انفسکم، یہ رسول ہیں جو آئے ہیں تمہارے پاس، یہ تمہارے میں سے ہی ہیں۔ اور اپنے آقا کریم نے اپنی نعت خود بیان فرمائی، حضور نے خود کہا اللہ پاک نے جب خلق بنائی تو خلق میں سے سب سے اعلیٰ درجہ رکھا انسانوں کا، فرمایا اللہ نے مجھے انسانوں میں رکھا۔ پھر جب انسانوں میں سے قبیلے بنائے، اللہ رب العالمین نے گروہ بنائے، تو سب سے بہترین گروہ بنایا بنی کنانا کا، فرمایا اللہ نے بنی کنانا کے اندر مجھے رکھا۔ فرمایا جب سب انسان کے دو گروہوں میں سے بہترین قبیلے پیدا کیے، اللہ نے قریش ایک قبیلہ رکھا، مجھے قبیلے قریش میں پیدا فرمایا۔ بہترین خاندان بنی ہاشم تھا، اللہ رب العالمین نے مجھے بنی ہاشم میں پیدا کیا۔ فرمایا میں اپنے حسب نسب کے لحاظ سے تم سب سے زیادہ بہترین بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ یہ حضور کی وہ صفت ہے، فرمایا میں تم ہی میں سے ہوں، رسول من انفسکم عزیز علیہ
ما عنتم، اس رسول پر گراں گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ حضور اس بات کو پسند نہ کیا کرتے تھے کہ کسی بھی وجہ سے میری امت کسی مشکل میں آ جائے۔ صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ مسجد نبوی شریف کے اندر عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت نفل پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ حضور نے ایک دن پڑھا، صحابہ دیکھتے رہے، اعلان نہیں کیا آپ نے کہ جماعت ہوگی۔ اگلا دن آیا، حضور نے پھر نماز پڑھی 20 رکعت۔ تیسرا دن آیا، حضور نے پھر نماز پڑھی 20 رکعت۔ اب جب 3 دن ہو گئے، چوتھا دن آیا، نماز عشاء کے بعد کوئی صحابی گھر گیا ہی نہیں۔ جتنے تھے، سینکڑوں تھے، ہزاروں تھے، سارے کے سارے مجمع ہو گئے۔ لیکن حضور نے نماز عشاء پڑھائی، اب وہ نفل نہیں پڑھے اور سیدھے گھر تشریف لے گئے۔ ساری رات حضور اپنے گھر میں، اپنے حجرہ مبارکہ میں، صحابہ مسجد میں انتظار میں حضور آئیں تو ہم جس طرح پہلے 3 دن ہوا ویسے کریں۔ اب چوتھی رات ایسا نہیں ہوا، حتیٰ کہ حضرت بلال نے اذان فجر، جی ٹھیک جی انشاءاللہ، حضرت بلال نے اذان تہجد کہہ دی۔ حضور تشریف لائے مسجد میں اور فرمایا مسکراتے ہوئے، فرمایا میں عشاء کے بعد سے لے کر اب تک کا تمہارا مسجد میں ہونا یہ جانتا تھا، مجھے پتا تھا کہ تم آئے ہوئے تھے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہوئے تھے، اسی مقصد کے لیے کہ تم میرے ساتھ تراویح پڑھنا چاہتے تھے۔ فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر آج کی رات بھی آ کر میں تمہیں نماز تراویح پڑھا دیتا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا رب یہ نماز تم پر فرض نہ فرما دے، اور اگر تم پر یہ فرض کر دی جاتی اور تم نہ پڑھتے تو تم گناہ کے مرتکب ہو جاتے، گناہ گار ہو جاتے۔ میں تم پر تنگی نہیں چاہتا، تم پر آسانی چاہتا ہوں۔ اور میں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ وہ ہے جو تمہارا مشقت میں پڑ جانا ان کے لیے بھاری ہو جاتا ہے، پسند نہیں کرتے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ہم امتیوں کا حضور کی دل مبارک میں کتنا ایک مقام و احترام ہے۔ آپ ذرا اس حدیث پاک کو سنیے، سنن ابن ماجہ کی ہے، 35 منٹ ہو گئے، بات بھی مکمل کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کشانہ مبارک میں ہیں اور صحابہ مسجد میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ آدھی حدیث آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے، باقی آدھی انشاءاللہ آج میں سنا دیتا ہوں۔ حضور مسجد میں ہیں اور حضور گھر میں ہیں اور صحابہ مسجد میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ پاک نے آدم کو بڑی شان عطا فرمائی، اپنے دست قدرت سے ان کا پتلا بنایا، اپنی روح ان کے اندر پھونکی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سجدہ کروایا فرشتوں سے اور اپنا صفی بنایا۔ دوسرے صحابی بولے، کہنے لگے ہاں بڑی شان ہے بھائی، لیکن غور کیا کبھی اللہ نے حضرت ابراہیم کو کتنی شان عطا فرمائی؟ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا، اللہ نے آگ ان پر گلزار فرما دی، رب العالمین نے ان سے وعدہ فرمایا کہ تمہارے اندر میں اپنا رسول مبعوث کروں گا۔ کتنی شان ہے؟ کہنے لگے ہاں بڑی شان ہے، لیکن تیسرے صحابی بولے کہ میرے خیال میں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شان بخشی ہے نا، کیا بات ہے، اللہ نے ان کو اپنا کلیم بنا لیا، زمین پر کھڑے اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا، عصا ان کو عطا فرمایا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک صحابی بولے یہ سارے ہی نبی شان والے ہیں، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو کہوں گا عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے، مادرزاد اندھے ان کے سامنے آتے ٹھیک ہو جاتے، روح اللہ کا لقب عطا کیا گیا، کوڑیوں کو برس والوں کو شفا دے دیتے تھے، کتنی شان والے تھے۔ اتنے تک وہ پہنچ گئے، حضور بھی سن رہے ہیں ان کی باتیں۔ آپ نے پردہ ہٹایا، مسجد میں آئے، فرمایا صحابہ میری نعت پڑھ رہے تھے۔ نعت کن کی پڑھ رہے تھے؟ انبیاء کی۔
عرض کرتے یا رسول اللہ ہم تو انبیاء کی نعتیں پڑھ رہے تھے۔ فرمایا پھر پڑھو۔ انہوں نے اسی ترتیب سے پھر آدم علیہ السلام کی شان، ابراہیم علیہ السلام کی شان، موسیٰ علیہ السلام کی شان، عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی۔ حضور ایک ایک کی شان سنتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں ہوا کذالک، بالکل جو تم نے کہا وہ ایسا ہی تھا، ہوا کذالک، بالکل وہ ایسا ہی تھا، ہوا کذالک، بے شک وہ ایسا ہی تھا۔ جب حضرت عیسیٰ تک آ گئے فرمایا میں بھی اب اپنی شان بیان کروں، کہہ دے سبحان اللہ۔ میں نعت مصطفیٰ پڑھوں تو سبحان اللہ بنتا ہے، اب تو وہ خود نعت پڑھنے لگا ہے جس کی نعتیں ہم پڑھ پڑھ کر اپنا ہی نام بنا رہے ہیں۔ حضور فرما رہے میں بھی اپنی نعت پڑھوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا پھر سنو، تم نے جو کہا آدم صفی اللہ ہے سچ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے سچ ہے، اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا سچ ہے، فرمایا تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے سچ ہے، لیکن سنو الا و انا حبیب اللہ، خبردار ہو جاؤ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا لیا ہے، میں اللہ کا حبیب بن کر آیا ہوں۔ فرمایا اتنا نہیں، یہاں تک آپ نے سنا ہوا ہے، فرمایا صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ قیامت والے دن مجھے حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا، اور میری شان یہ ہوگی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے جمع کر دیے جائیں گے۔ فرمایا ولا فخرا، اس شان پر میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، فخر نہیں کرتا ہوں۔ ایک صفت۔ فرمایا میری دوسری شان سنو، اللہ رب العالمین نے یہ مجھے مقام و شان عطا کیا ہے، یہ منظر ہے میری عزت و شان کا۔ فرمایا قیامت والے دن میں وہ پہلا بندہ ہوں گا جو اللہ کی بارگاہ میں گناہ گاروں کی سفارش کروں گا، اور فرمایا میں پہلا بندہ ہوں گا جس کی سفارش کو میرا رب قبول بھی فرما لے گا۔ پھر ارشاد فرمایا میں وہ پہلا بندہ ہوں گا جو جنت کے دروازے پر جا کر جنت کی زنجیر کو ہلاؤں گا، کنڈی کھٹکھٹاؤں گا۔ فرمایا میں وہ پہلا بندہ ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور غریبوں تمہیں مبارک ہو۔ حضور فرما رہے ہیں میرے ساتھ میری امت کے سارے غریب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ فرمائے گروہ مساکین میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ نے یہ مجھے شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرات ذی وقار اتنی شانیں میرے اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہیں، اس نبی کی نعت یا میلاد ہم پھر کیوں نہ منائیں، اور ہر لمحے پر حضور ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ جس نبی کو اللہ نے یہ رتبہ اور شان عطا فرمائی، اگر وہ ہمیں نہ بھی یاد کرتے تو اس کے رتبے میں کوئی کمی نہیں آنے والی تھی، پھر بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ ہم اپنے آقا کی اسی نعت کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اور جس کے لب پر رہا امتی امتی، یاد اس کی نیازی نہ بھولو کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گزارش ہے، مالک کائنات نے جس طرح اس دنیا میں ہمیں اپنے محبوب کی نعتیں پڑھنے کی، حضور کی صفت و ثنا بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ صرف اس کی توفیق ہی سے ہے، بندہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اس مالک نے جو توفیق عطا فرمائی ہے، دعا ہے کہ جب قبر کے اندر 3 سوال ہو جائیں، دوسرا سوال تیسرا، پہلا دوسرا، جب تیسرے کی باری آئے، سوال ہو ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ پیچھے سے فرشتے کی آواز آئے، اے فرشتوں اس کو رہنے دو، یہ غوثیہ مسجد دربار والی میں سرکار کا میلاد منایا کرتا تھا، یہ انہی کی نعتیں دنیا میں پڑھتا تھا، اسی سے پوچھ رہے ہو اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ تو قسمت والا تھا، اس کو منتخب کیا گیا تھا، اور تو اسی سے پوچھ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ بلکہ حضور خود فرما دیں ان کو چھوڑ دو، میں جانتا ہوں یہ کیا کہا کرتا تھا۔ اور ہم کیا کہا کرتے تھے بلا سب سے اولا
نبی سب سے بالا اعلی، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا، سب سے اولا۔ حضرات ذوالفقار، کل انشاءاللہ العزیز جشن عید میلاد النبی کا دن ہے، جمعہ بھی ہے، بابرکت دن بھی ہے، اور کل آپ کے لیے لنگر کا بھی وسیع انتظام ہوگا۔ بہت سارے دوستوں نے مل کر آپ سب احباب کے لیے خصوصی مہمان نوازی کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا آپ کل بھی اس میں شرکت فرمائیے گا، اور کل انشاءاللہ 9:20 سے لے کر 9:32 تک، یہ ٹائم یاد کر لیں، 12 منٹ، ہم 2 رویا لائنیں بنا کر ہاتھ باندھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر درود پاک، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہ ترانہ انشاءاللہ 12 منٹ پڑھا جائے گا، اس امید کے ساتھ کہ حضور نظر فرمائے اور ہماری بخشش کا بہانہ بن جائے۔ ایک شعر صلاۃ السلام کا، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو۔